آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی بھولے بھالے سنی مسلمان ہیں جو دیوبندیوں کے ناپاک اور گندے عقیدے سے ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، انجان ہیں، وہ اس آڈیو کو ضرور سنیں، اور میرے جتنے بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی ہیں جو دیوبندی شیطانوں کی شیطانیت سے واقف ہیں وہ بھی ضرور سنیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہابی دیوبندی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، حضور کی جو خصوصیت خاص باتیں حضور کے لیے ہوتی ہیں ان سب سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال جو ہمارے نبی کے لیے خاص باتیں ہیں، جو ہمارے نبی جانتے ہیں مگر حضور کے امتی نہیں جانتے، تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کمالات کا انکار کرتے ہیں جن کو وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں سیدھی سیدھی پہچان، گھمانے پھرانے کا اپنے یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، میں گھماتا پھراتا نہیں ہوں۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا نہیں کیا۔ ایک جگہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، دوسری جگہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہے۔ بتائیے، اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہو گئی بھائی، ایک جگہ انکار اور ایک جگہ جو ہے اقرار۔ تو دیوبندیوں کا دھرم نہیں چوچو کا مربع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے مخالف سے ہی جو ہے سچائی قبول کرا لیتا ہے، یہ سچائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے حیات المسلمین، جس میں پورا ثبوت اور حوالہ دیا گیا اور ان کی زبانوں سے اقرار کرایا گیا۔ لکھتے ہیں، یا مرتضی یا مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے دلوں کا حال بیان کرنے والے ہیں۔ آپ کو مرحبا، آپ غائب ہوں تو موت آ جائے، دنیا تاریک ہو جائے، آپ لوگوں کے مددگار ہیں اور خیر خواہ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے حیات المسلمین۔ اس کتاب میں لکھا گیا، اور یہ کسی اور کی لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ اسی کیا میں بولوں، یہ اسی خبیث کی لکھی ہوئی ہے۔ خبیث لفظ سے آپ برا نہ مانیں، کیونکہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دے، میں اسے خبیث نہ کہوں تو کیا کہوں۔ آپ برا نہیں مانیے گا، جو بھی حضور کا ہوا وہ برا نہیں مانے گا، جو حضور کا نہیں ہے وہ برا مانے گا۔ میری تو سیدھی سچی بات ہے، اور اگر پھر بھی کسی کو سکون نہ ملے تو مجھے کال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا۔ بہرحال بہت سارے چلے کے پلے آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے دیوبندی دیکھے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کو علم غیب حاصل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور کو غیب کا علم عطا ہی نہیں کیا ہے۔ بتائیے، اگر کوئی سنی ان کو پھنسا دے تو کہتے ہیں بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو ہم کب کہتے ہیں کہ حضور خود بخود جانتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا ہے۔ تو یہ بڑے پینتر باز ہوتے ہیں، بڑی جو ہے چھلانگیں مارتے ہیں ادھر ادھر، جیسے مداری کا بندر ادھر ادھر کودتا پھرتا ہے نا، مداری اپنے بندر کو کبھی ادھر کوداتا ہے کبھی ادھر کوداتا ہے، تو ایسے ہی وہابی دیوبندی ان کو کوداتے ہیں ادھر ادھر، مارو کلاچے، ہے نا، مارو کلاچے۔ تو یہ لوگ کلاچے مارتے ہیں ہمارے سنی بھائیوں کے سامنے، مگر الحمدللہ جو ایک بار اس گنہگار کے شکنجے میں آ جائے، ایک بار اس گنہگار کے پنجے میں اگر پھنس جائے تو پھر میں انشاءاللہ اس کو کبھی نکلنے نہیں دیتا ہوں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، مگر یہ خود ہی چومتے پھرتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں اور چمواتے ہیں، ہے نا، یہ ہاتھ چمواتے پھرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کہاں چموایا تو وہ بھی میں ثبوت دوں گا انشاءاللہ، کہاں چموایا، کیسے چموایا۔ اچھا، دوسری بات، یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تو کرتے ہی کرتے ہیں،
یہ اللہ رب العزت کے علم غیب کا بھی انکار کرتے ہیں. سمجھے مسلمانوں؟ اصل بات مجھے یہی بتانی تھی کہ ابھی تک تو آپ نے حضور کے کمال کا انکار دیکھا ہوگا، مگر یہ لوگ اللہ رب العزت کے غیب کا بھی انکار کرتے ہیں. اور اب پتہ نہیں یہ کون سی بات کہیں گے اب لا کے. یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ہر ایک شے کو جانتا ہے، زمین و آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تم نے اس کے علم کی نفی کیوں کی؟ بہرحال میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، یہ خود کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، آیت بھی پڑھتے ہیں. بہرحال ہر چھپی ڈھکی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مگر بات یہی نہیں رہ جاتی. آئیے میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں. کوئی بہت بڑی تعجب کی بات نہیں ہے. جو اللہ رب العزت کے علم غیب کا ہی انکار کر دیں تو وہ رسول اللہ کے علم غیب کا کیا جو ہے مانیں گے، ہے نا؟ جو اللہ رب العزت کے علم غیب کو ہی نہیں مانے تو وہ رسول اللہ کے علم غیب کو کیا مانیں گے؟ سنیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ. لکھتے ہیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے واسطے سے نقل کی گئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہم معنی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ. ایسی کون سی وہ حدیث ہے جو ہمارے علماء نے نہیں سنی؟ میں وہ حدیث بھی جاننا چاہوں گا. اور میں نے مطالبہ بھی کیا تھا دیوبندیوں سے کہ یار وہ مجھے حدیث دکھا دو کہ کہاں ہے. تو ابھی تک تو اس کا جواب آیا نہیں ہے، کافی ٹائم ہو گیا اور نہ مجھے کال کیا ہے. میں نے کہا تھا کہ بتائیے میں کب کال کروں، کہہ رہا تھا میں خود ہی کر لوں گا. ابھی تک کال نہیں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا انشاءاللہ. خیر آگے کی بات سنیں، جس میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانو یہ جانتے کہ اغنیا کی زکوٰۃ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علاوہ اور چیز ان پر فرض کرتے. بس اگر اب فقراء بھوکے ہوتے ہیں تو اغنیا کے ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں. بتائیے مسلمانوں، یہاں پر اللہ رب العزت کے علم غیب کی نفی ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود فیصلہ کر کے مجھے بتائیں. دوبارہ بتا دیتا ہوں اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کی گئی اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ہم معنی ہے. کہہ رہے ہیں ہم معنی ہے. اب وہ پتہ نہیں انہوں نے کون سی حدیث گڑی ہے کہ جو ہم معنی ہے. خیر، جس میں ارشاد ہے کہ اگر حق تعالی شانو یہ جانتے کہ اغنیا یعنی امیر لوگوں کی زکوٰۃ سے، جو امیر لوگ پیسے والے لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، فقراء کے لیے یعنی غریبوں کے لیے کافی نہ ہوگی. سمجھے؟ فقیر لوگوں کے لیے، فقراء لوگوں کے لیے، کمزور غریب کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کافی نہ ہوگی تو زکوٰۃ کے علاوہ، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بھی، میں سمجھانے کے لیے، زکوٰۃ کے علاوہ اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ امیروں پر فرض کر دیتا. میں اپنے طرف سے امیروں کا لفظ لگا کے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ امیروں کی زکوٰۃ سے غریبوں کا گزارا نہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ فقراء کے لیے کافی نہ ہوگی. اگر جانتا، ان کی کتاب کے مطابق اگر جانتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز بھی فرض کر دیتا کہ اب مطلب زکوٰۃ کے علاوہ فلاں سامان بھی نکالا کرو. بہرحال خیر، یہ تو یہی سمجھائیں گے مجھے ٹھیک طریقے سے، ہے نا، کہ انہوں نے کس چیز کو کہا ہے. یہ کتاب ہے فضول اعمال، ہے نا، اور صدقات کے حصے میں ہے، فضائل صدقات حصہ اول ہے، اور یہ مولوی جھکڑیا کا لکھا ہوا ہے. بہرحال دیوبندروں کے دلوں پہ تو آری چل رہی ہوگی. جب بھی غلام رضا کی سواری چلے، دیوبندی کے سینے پہ آری چلے. بہرحال
ان دیوبندیوں کو میرے لفظ بڑے کرے گزرتے ہیں، بڑے خطرناک گزرتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہ بدتمیز بولتا ہے. ابے بدتمیزو، تم سے بڑا بدتمیز کون ہوگا؟ تم سے بڑا بدتمیز کون ہوگا بے غیر؟ تو تم نے تو ہمارے رب کے علم کا ہی انکار کر دیا خبیثو. تم سے بڑا بدتمیز کون ہوگا؟ تم سے بڑا نااہل کون ہوگا؟ جس رب کی نعمت کھاتے ہو، جس رب کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، اسی کے علم کا انکار کر دیا تم نے. جس رب کے لیے کہتے ہو کہ اللہ رب العزت شرک سے زیادہ قریب ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہر ڈھکی چھپی چیز کا علم رکھتا ہے، اسی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہو پاگلو. اسی کے علم کی نفی کر رہے ہو. میں تمہیں کیا بولوں؟ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے منافقوں نے علم غیب کا انکار کیا تھا. سمجھے مسلمانوں؟ منافقوں نے. تو جو رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرے ہم اس کو کیا مانیں بتائیے؟ منافق کہیں یا کافر کہیں؟ اس ٹائم وہ لوگ ششپنج میں تھے، غفلت میں تھے. مگر آج تو کوئی غفلت نہیں ہے نا، اب تو بہت کچھ جان گئے ہے نا. 1400 سال بیت چکے ہیں، قرآن نازل ہوئے، تو اب کون سی غفلت ہے؟ اب کون سا دھوکہ ہے؟ اب کون سا جو ہے پریشانی ہے بھائی؟ اب کون سی پریشانی ہے؟ خیر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار سب سے پہلے منافقوں نے کیا. دیکھ لو قرآن، دیکھو میں قرآن بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اے محبوب، اگر تم ان منافقین سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق میں تھے. آپ فرما دو، کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے. کون کہہ رہا ہے؟ خدا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تفسیر در منشور، تفسیر طبری میں ان آیات کا نزول، شان نزول اس طرح لکھا. پہلا شان نزول، منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ کتنا بعید، معذاللہ کتنا بعید خیال ہے ان کا کہ روم پہ غالب آ جائیں گے. دوسرا شان نزول، کسی کی اونٹنی گم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے، فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے. ایک منافق بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کیا جانے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی. دیکھ لو مسلمانوں، جو اللہ رب العزت کے علم پر حملہ کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سمجھے؟ اب قرآن نازل ہونے والا نہیں ہے، اب تو جو یہ اللہ کے ولی ہیں، جو علماء ہیں، یہی سمجھائیں گے، بتائیں گے، اور فیصلہ ہو چکا ہے.
حضور کے دشمن کے لیے عذاب ہے اور حضور کے چاہنے والے کے لیے ادھر رحمتیں ہیں، ادھر جنت ہے۔ خیر اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ بتانے کے لیے بہت کچھ بتا سکتا ہوں مگر انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا کافی ہے اگر اس کو دماغ میں اتار لیا۔ اور میری اس آڈیو کو ہر دیوبندر کے پاس پہنچا دو کہ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ تم رسول پاک کے علم غیب کا انکار کرتے ہو؟ تم نے تو خدا کے علم غیب کا انکار کر دیا، تم نے تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے تو خدا کے علم کا بھی جو ہے انکار کر دیا، خدا کو ہی نہیں چھوڑا تم تو خدا کے علم کو ہی نہیں مانتے، جبکہ تمہارا خود کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ڈھکی چھپی چیز سے واقف ہے، ہر ڈھکی چھپی چیز کو جانتا ہے۔ تو جب تم اللہ کے علم کو بھی نہیں تسلیم کر رہے ہو تو رسول پاک کے علم کا اگر انکار کرو تو اس میں کوئی بڑی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خیر اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ دنیا کے مسافر منزل طریقوں پر ہے، طے کر رہا ہے جو دو دن کا سفر ہے۔ دنیا کے مسافر دنیا بنی ہے جب سے، دنیا کے مسافر باقی دنیا بنا۔ ارے ویڈیو بننے لگا یہ تو۔ دکھا دیجیے دور اور قریب کر کے بن رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور حسن رضوی صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور الحمدللہ میں پاکستان صوبہ پنجاب فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ جو آڈیو کی شکل میں، آپ کال کی شکل میں آپ ویڈیوز بنا کر اور سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں، ماشاءاللہ میں روز کوئی نہ کوئی نئی ویڈیو آپ کی ضرور سنتا رہتا ہوں۔ میں آپ کا سبسکرائبر ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے میرے جیسے نوجوانوں کو جو کہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور دین کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ بہت بڑی مثال ہیں کہ آپ ڈرائیور ہو کے، نہ عالم ہو کے، نہ مفتی ہو کے، صرف حفظ کیا ہے آپ نے۔ اور یہ بھی شاید حفظ، آپ کہتے ہیں کہ میں 15 سال پڑھتا حفظ کرتا رہا ہوں، تو شاید آپ حافظ ہوں، تو آپ میرے لیے بہت بڑی مثال ہیں کہ مجھے بھی اپنے مطالعہ اپنا بہت قوی رکھنا چاہیے، مطالعہ عوام کو کرنا چاہیے میرے جیسے۔ خاص طور پر میں فاسٹ فوڈ کا کام کرتا ہوں اور میں نے بلوٹوتھ لگائی ہوتی ہے اور آپ کا بیان میں سن رہا ہوتا ہوں، ہاتھوں سے میں کام کر رہا ہوتا ہوں کچن میں، تو ماشاءاللہ میرے بھی علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ مجھے بھی بہت شوق ہے کہ میں کتابیں وغیرہ پڑھوں اور ان جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان سے جتنی بھی حفاظت کر سکوں اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، تو ان سے میں کروں، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کروں، کیونکہ آج کا دور فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرف سے فتنے ہیں، ہر طرف سے فتنے ہیں، اتنے فتنے ہیں کہ ایک سے جان چھوٹتی نہیں ہے، 100 گلے پڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس پرفتر دور میں کوئی اچھا حق پر جانب گفتگو کرنے والا کوئی اچھا چینل مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بے غیرتوں، ان دیوبندیوں، ان وہابڑیوں، جن کو اعلیٰ حضرت عظیم المرکبت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، حامی بدعت، قاطع نجدیت، الشاہ احمد رضا خان علیہم الرحمہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے سب دروازے بند کر دیے ہیں اور ان کو سر اٹھانے کی بھی نہیں چھوڑا کہ اپنا منہ بھی دکھا سکیں۔ اسی لیے یہ وہابڑے، یہ نجدی
یہ عبد الوہاب نجدی کی اولادیں یہ اعلیٰ حضرت کے خلاف پونکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری خواہش تھی کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، مگر آپ کو میں کال کر رہا ہوں تو آپ نظر کال پر مصروف ہیں۔ چلیں انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی، اور میں آپ سے لائیو بھی کال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی آواز تو میں سنتا رہا ہوں، آپ کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا ابھی تک، تو اگر ہو سکے تو آپ اپنی پکچر وغیرہ مجھے سینڈ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے۔ نئی جو جنریشن ہے وہ یا تو گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اس طرف لگی ہے، یا فرقہ واریت میں پڑ چکی ہے کہ دیوبندی، وہابی، سنی، بریلوی، یہ جو دیوبندی، وہابی، شیعہ، یہ جو بد مذہب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کام خراب کیا ہوا ہے امت کے لیے۔ امت مسلمہ جو نئی جنریشن ہے وہ متشر ہے، وہ سمجھ نہیں رہی کہ کون سا رستہ سیدھا ہے، اسی لیے یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل اجر ضرور دے گا۔ بہت شکریہ جناب، میسیج کا جواب ضرور دیجیے گا، میں بہت مشکور ہوں آپ کا، قسم سے میں آپ کا فین ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور میں ملاقات تو آپ سے نہیں کر سکتا انڈیا، انشاءاللہ اگر میرے نصیبوں میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے میرے نصیبوں میں لکھا ہو، سب سے پہلے تو میں نے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے عمرہ یا حج کی سعادت نصیب فرما، میں تیرا روزہ، تیرے سونے کا تیرا گھر اور تیرے سونے کا روزہ دیکھوں، تو روزے کو دیکھنے کی حسرت جب پوری تو نہیں ہوتی، بندہ ایک دفعہ جاتا ہے، بار بار کوشش دل میں یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں دوبارہ جاؤں، دوبارہ جاؤں، دوبارہ جاؤں، دوبارہ جاؤں۔ تو یہ تو مدینے کی جو ہمارے دل میں الفت اعلیٰ حضرت نے ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے مزار پر کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی تربت پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے، ان کے برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور انشاءاللہ حشر کے میدان میں کہیں گے کہ انشاءاللہ حشر کے میدان میں کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔